عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، اس وقت میں نے قرآن کریم کے 15ویں سپارے کی سورہ کہف کی آیات میں سے 2 آیتیں آپ کو سنائی ہیں۔ ان آیات میں تذکرہ ہے اصحاب کہف کا۔ کہف کے معنی آتے ہیں غار، اور جو لوگ غار میں چلے گئے تھے وہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو اصحاب کہف یہ لفظی معنی ہوئے غار والے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اصحاب کہف کا مطلب ہے کہ عجائبات عالم ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، سیارے چاروں طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ اصحاب کہف یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اسی آیت میں بتلایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں۔ کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ کسی شخص کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ 300 سال تک سوتا رہے گا، 300 سال سے زیادہ عرصے تک وہ سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے عجیب و غریب انتظامات کیے کہ تازہ ہوا کا بھی انتظام ہے، کچھ تھوڑی بہت دھوپ بھی ان کو لگتی تھی، اور جناب علی ان کے لیے ان کے کروٹیں بدلنے کا بھی انتظام تھا۔ اور پھر وہ اللہ کے نیک بندے جب وقت آیا اور وہ اٹھے تو انہوں نے اللہ سے کیا چیز مانگی؟ انہوں نے اللہ سے ہدایت مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ کی رحمت مانگی، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ تو قرآن کریم کی یہ صورت جو سورہ کہف کہلاتی ہے، اور اس صورت میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، یقیناً ہے، لیکن صرف اصحاب کہف کا ایک واقعہ نہیں ہے، اس ایک صورت میں 5 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہی ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اسی صورت میں دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ کہلاتا ہے صاحب جنتین، ایک شخص کے 2 باغ تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر تیسرا واقعہ اسی سورہ کہف میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح سے شیطان نے انہیں بہکایا، ورغلایا، جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں وطن اصلی یعنی جنت سے نکلوایا۔ چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے، اور 5واں واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ تو قرآن کریم نے پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ پچھلی امتوں کے اور پچھلی قوموں کے قصے بیان ہوں گے، لیکن یہ قصے کیوں بیان ہوتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان قصوں کے متعلق قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملا۔ تو اس وقت ہم نے سورہ کہف کے 5 واقعات کا اشارہ کیا ہے، 5 واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر واقعے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پہلا واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس قیمتی سرمایے کی حفاظت کے لیے اگر کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ دنیا عام جو رہائشی جگہیں وہاں رہنا ممکن نہ ہو، تو انسان کسی پہاڑ کی کھو میں چلا جائے، کسی غار میں چلا جائے اور پناہ لے لے، کیوں؟ صرف اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، جیسے کہ اصحاب کہف نے اسی پر عمل کیا تھا۔ دوسرا واقعہ جو صاحب جنتین کا ہے، 2 باغ والا ایک آدمی تھا، اور اس نے اپنے باغوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ واہ ہوا کیسی شاندار، دیکھیں میرے باغات ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور میں نے اس میں یہ محنت کی، میں نے اس طرح کیا، میں تو میں کا
انجام یہ ہوتا ہے کہ میں کرنے والی بکری کے اوپر جو ہے وہ چھری پھیر دی جاتی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان کے متعلق یہ مت سوچو کہ میں نے کچھ کارنامہ انجام دیا، نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے اپنی جانب سے تمہارے اوپر یہ انعام کیا ہے۔ انسان اپنی طرف منسوب نہ کرے، اگر اپنی طرف منسوب کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، جیسے کہ وہ 2 باغ والا آیا تھا جس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں راہ حق سے ہٹائے اور ہم سے گناہ کرواتا رہے۔ لہذا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر لحظہ ہمیں خبردار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی وار کہیں سے کامیاب ہو جائے۔ دشمن کے وار کو کامیاب ہونے نہیں دینا اور اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنا ہے، بیدار رکھنا ہے کہ شیطان ہماری نیکیوں پر پانی نہ پھیر دے۔ اور چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جسے قرآن کریم نے دوسری جگہ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ دنیا میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ علم والا بھی ہے۔ جتنا بھی بڑا علم ایک شخص کے پاس ہو، لیکن اس سے بڑا علم والا بھی ہے، اگرچہ وہ تمہاری نظروں میں نہیں آیا، تمہیں سامنے نہیں آیا۔ تو لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے تمہیں کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے، علم تمہارے پاس زیادہ ہے، تو علم کے گھمنڈ میں نہیں آنا، بلکہ یہ خیال رکھنا کہ مجھ سے زیادہ علم والا بھی یقیناً موجود ہے۔ اور پانچواں اور آخری واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے، بندوں کی خدمت کرنی ہے اور اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی معاوضہ دینا بھی چاہے تو ہرگز نہ لو اور اسے یہ بتا دو کہ بھئی میں نے یہ کام کیا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کرو گے انشاءاللہ العزیز تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ تو ان 5 واقعات کے ذریعے سے پہلے ہماری ذہن سازی کی گئی اور آخر میں ساری صورت کے نچوڑ کے طور پر 3 باتیں بتلائی گئیں جو سورہ کہف کے بالکل آخر میں ہیں۔ پہلی بات بتلائی گئی کہ ہر وقت انسان 2 اور 2 4 کی فکر میں نہیں لگے رہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مال ان کا بڑھتا رہے، یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اطلاع دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ وہ کس طرح سے خسارے میں ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے یہ سمجھا کہ بس جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، کماؤ، خوب کماؤ اور ہر طرف سے کماتے رہو، نہ حلال کی پرواہ کرو نہ حرام کی پرواہ کرو۔ تو 2 اور 2 4 کی فکر میں لگے رہنا، اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہنا، یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور دوسری بات آخر میں یہ بتلائی کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس میں مزید اس جیسے اور سمندر ڈال دیے جائیں اور اتنے سارے سمندروں کے ذریعے سے تم اللہ کی تعریف اگر لکھنا چاہو تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور سب سے آخر میں بتا دیا کہ ایک مسلمان کی آرزو کیا ہے۔ مسلمان کی آرزو یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو کیسے دیدار نصیب ہوگا؟ اپنے رب کا اگر دیدار، اپنے رب کا دیدار کرنے کے جو خواہش مند لوگ ہیں انہیں بتا دیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، کس حالت میں؟ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ۔ ایمان اور عمل صالح کی دولت لے کر آؤ اور خبردار شرک کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز تمہیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اعمال صالحہ کا توشہ جمع کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قرآن کریم، پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے گے، جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی بات کی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو شرک کے قریب مت جانا۔
तमाम जितने गुनाह हैं तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। लिहाजा तमाम गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए, ख़ास तौर से शिर्क के गुनाह से भी। अल्लाह ताला जो बातें इन वाक़यात के ज़रिए से हमें समझाई गई हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक अमल पैरा रहने की मुझे भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और आप तमाम हज़रात को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।